کانسیپٹ ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور لوح و قلم میں لکھ دیا اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. جیسے کہ اس پہ بخاری شریف کی اگر وہ حدیث دیکھیں تو بخاری میں ہے یا ترمذی میں ہے, میں اس بات پہ شور نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں کے رحم میں فرشتہ بٹھا دیتا ہے, وہ 40 دن یا 120 دن, پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے. تو اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کی اہمیت پھر کیا رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دیکھیں, اللہ رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق فرمایا, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقدر لکھ دیتا ہے. جی. اب اسے کیا پتا کہ اس کے مقدر میں یہی لکھا ہو کہ دعا کرے گا تو ملے گا. ہاں. اگر اس نے دعا نہیں کی تو اس کو نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے اس کے حوالے سے تو پھر اس کو دعا کی وجہ سے ہی ملے گا. اور پھر یہ بھی عرض ہے کہ بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹل نہیں سکتی. اٹل ہیں. موت کا وقت ہے, پیدا ہونے کا وقت جی ہے. پیدا ہونے کا وقت ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں وہ اٹل ہیں, ان کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معلق فرما دیا ہے کسی چیز کے ساتھ. مثلا ایک انسان کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی, یہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کیسے علم ہوا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ اصل میں تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو بھی منع فرمایا گیا کہ زیادہ اس کے اندر غور و فکر نہ کرو, عمل کرو. یہ بھی فرما دیا کہ جس عمل کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اللہ تعالیٰ وہ رستہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا. اور پھر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, وہ تقدیر کہ جو اٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات. تو مفتی صاحب جس کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ سوچنے سے منع کیا گیا, جی وہ چیز جو ہے وہ چینجبل ہے, جی وہ بدل بھی جاتی ہے. جی. تو اگر وہ بدل جاتی ہے پھر تو وہ میرے حق میں ہوئی نا, تو میں اپنے حق میں چاہوں گا. مثال کے طور پہ اگر میں ڈاکٹر صاحب اپنے دماغ سے سوچتا ہوں یہ کہ فرض کیجئے کہ ماں کو 2 آپشنز ہوں. ایک آپشن یہ ہو کہ وہ جنت اپنے پاؤں تلے رکھے, اور دوسری آپشن یہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کا مقدر خود لکھے. تو بہتر آپشن وہ کون سی لے گی؟ مقدر لکھنے کا. تو یہ جو مقدر ہے, کیا دعا اس کا حصہ ہے یا دعا کوئی مقدر کے اوپر کوئی اور مقدم چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دعا کو اور تقدیر کو آپ الگ الگ رکھیں. جی. پھر شاید ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. بہتر. تقدیر اللہ کا علم ہے. ٹھیک. اور دعا جو ہے وہ انسان کا عمل ہے. ٹھیک. اقبال کا ایک خطبہ ہے, اس کے خطبات میں سے تیسرا خطبہ غالباً ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا, اور دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر. اس میں اقبال نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا دعا کی, وہ ہمیں ساری حقیقت آگاہ کر دے. کیا بات ہے. اقبال ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ دعا انفرادی ہو یا اجتماعی, دعا انفرادی ہو یا اجتماعی, انسانی ضمیر کی نہایت درجہ پوشیدہ آرزوؤں کی ترجمان ہے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. نہایت درجہ آرزوؤں کی ترجمان ہے کہ کائنات کے ہولناک سکوت میں وہ اپنی پکار کا جواب سن سکے. واہ 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 واہ. اب اس میں وہ ساری کہانی آ جاتی ہے کہ دعا ہے کیا چیز. اقبال بھی اس سے خوش ہوا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ایک برتر ہستی کا ادراک ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نفی ذات اس بات ذات میں بدل جاتی ہے. واہ. انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے. اچھا, یہاں بھی توحید آ گئی نا, معرفت الہی حاصل ہوتی ہے. معرفت الہی آ گئی. ظاہر ہے آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کو پہچانتے ہیں تو پکار رہے ہیں نا. واہ. اور پھر کائنات کا ہولناک سکوت اس لیے کہا کہ یہ سارا شور اصل میں سکوت ہے. ہماری پکار تو سننے والا کوئی نہیں ہے نا, ہماری پکار سننے والا وہ ہے. لہٰذا جب اس ہولناک سکوت میں آپ دعا کرتے ہیں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی ہے اور وہ میری پکار کا جواب دے رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی میں پکاروں. دیکھیں دعا یہ جو عبادت ہے یہ 2 قسم کی ہے. ایک وہ جو خاص ہے طریقے کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے, یہ ساری عبادات. کچھ عبادات ہیں
جو جس کا تعلق کسی مقام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، کسی طریقے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. آپ نے تسبیح کرنی ہے اللہ کی، آپ نے تحمید کرنی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جیسے مرضی کریں. ٹھیک. لیکن دعا کا تعلق دونوں طریقوں سے ہے. وہ جو خاص طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں ہیں. ٹھیک. اور جو عام طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں. اصل چیز تو ہے ہی دعا. دعا ہوا العبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عبادت تو ہے ہی دعا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ نے پڑھی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور جو لوگ میری عبادت سے انحراف کریں گے، استکبار کریں گے، وہ عنقریب اوندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ الدعا هو العبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے اور اس حدیث میں بھی یقین بھی ہے. اچھا، یقین والی بات الگ بھی آپ نے فرمائی کہ دعا کرتے ہوئے آپ نے اگر ایسے ہی دعا کر دی، پتہ نہیں میری کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر بات ہے سجدہ کرنے کی، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے. تو ہم نے جب یہ سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں کس سے دعا، ہواؤں میں ہماری دعائیں تحلیل ہو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ فرمائے ادعوا اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. دعا کے اندر بھی آپ کی توجہ چاہیے، دعا یقین کے ساتھ کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ غافل اور جو بالکل غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ غفلت والے دل پہ ذرا آپ توجہ فرمائیے، یہ غفلت والا دل کیسا ہے؟ پھر میں دعا پہ آؤں گا آپ کے ساتھ. اچھا، یہ واپس ہم نے تقدیر پہ آنا ہے. میری گفتگو کا آدھا حصہ باقی ہے. عرفانی صاحب تقدیر پہ آنا ہے واپس. تقدیر پہ واپس. واہ واہ. دیکھیے، انسان کی تخلیق اور اس کے بعد انبیاء کرام کا آنا، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی ہے، یا مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے کچھ معمولات قائم کر دیے گئے. بے شک. روزانہ کا معمول یہ ہے کہ کم از کم 5 نمازیں، سال میں 1 مہینہ روزے. اللہ توفیق دے. جی، اللہ توفیق دے. اللہ توفیق، یقیناً توفیق دے. توفیق ہے. دیکھیے، میں ایک بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ مجبوری ہے یا میں نہیں کر سکتا، میں اس پر یقین نہیں کرتا. اس لیے کہ جب اس نے فرض کیا ہے اور اس انداز میں، لیکن رخصت بھی تو اس لیے دی ہے نا کہ اگر کوئی جینون کیس ہو تو نماز میں رخصت نہیں ہے، نماز کے طریقہ کار میں رخصت ہے. کہ مجبوری یا معذوری میں طریقہ کار میں رخصت آ جاتی ہے، نماز میں رخصت نہیں ہے. اب اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں، جس طرح سے یہ ارشاد ہے کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے ادا کر رکھتا رہے تو وہ اس کی ادا نہیں ہو سکے گی. لیکن مجبوری میں اگر کوئی جینونلی پیشنٹ ہے تو وہ تو چھوڑ سکتا ہے، ظاہر ہے اس کو رخصت ہے.